ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب زلفة لديه والوصول إليه وأمرنا لأداء فرض الجماعة وما وجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها إننا طائف في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم فصل على محمد وآل محمد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، آپ تمام مومنین کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت با شہادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. امام علیہ السلام سے متعلق بہت ساری باتیں عرض کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن چونکہ وقت کم ہے، گرمی زیادہ ہے، مومنین کی آمد دیر سے ہوتی ہے. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ امام علیہ السلام کی ولی عہدی جو بادشاہ نے امام علیہ السلام سے قبول کرائی، اس کے اسباب کیا تھے؟ کیوں ولی عہد بنانا چاہتا تھا امام کو؟ آیا اس کی نیت سچی تھی یا کوئی سیاسی حکمت عملی تھی؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت بنی عباس کے درمیان کافی اختلافات آپس کے بڑھ گئے تھے. اب اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا کہ وہ سادات کی حمایت حاصل کریں، مومنین کرام اور شیعوں کی حمایت حاصل کریں. اس لیے امام رضا علیہ السلام کو اس نے مدینے سے بلوایا، اور مدینے سے بلوانے کے بعد امام علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنی حکومت کا جانشین اور ولی عہد بنانا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کام سے معذور رکھ، میں تیرا ولی عہد نہیں بن سکتا. اس نے جب زیادہ اصرار کیا، تکرار کیا، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو مجھے ولی عہد بنا رہا ہے جبکہ میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا. مجھے معلوم ہے کہ میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا. اس کے باوجود بھی اس نے اصرار کیا اور تکرار کیا. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو مجھے یہ خلافت کیوں دینا چاہتا ہے؟ دو باتیں ہیں، یا تو تجھے یہ خلافت اللہ نے دی ہے، اگر اللہ نے دی ہے تو تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تو کسی اور کو دے دے، اور اگر تو نے چھینی ہے کسی سے تو تجھے کسی کو دینے کا حق نہیں پہنچتا. تو اس سے دستبردار ہو جا، حقداروں تک خود بخود حق پہنچ جائے گا. لیکن اس نے کسی طور بھی امام علیہ السلام کا کوئی عذر قبول نہیں کیا. یہ سیاست تھی جو آج بھی ہمارے ہاں چلتی ہے کہ جب اپنی حکومت کو کمزور ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو دوسری پارٹی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو قوی کر دیں، مضبوط کر دیں. بہرحال امام علیہ السلام کو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ ولی عہدی قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا. اب امام علیہ السلام نے اس کو قبول کیا. اس پر دشمن کا اعتراض یہ ہے کہ
کیا امام وقت دشمن سے ڈر کر موت کے خوف سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ امام کائنات کا بہادر ترین اور شجاع ترین انسان ہوتا ہے جسے اللہ ہادی اور رہبر بنا کے بھیجتا ہے۔ یہ جو امام علیہ السلام نے اس کے موت کی دھمکی کے بعد قبول کیا، اس کا جواب وہی ہے جو امام سید سجاد علیہ السلام نے جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کو دیا تھا۔ شہزادی نے جب کہا کہ خیمے جل گئے ہیں، چادریں لٹ گئی ہیں، اب ہمارے پاس دو رستے ہیں، یا جل کر مر جائیں یا برہنہ سر گھروں سے خیموں سے باہر نکل جائیں۔ امام علیہ السلام نے آیت پڑھی تھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ امام دشمن کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ اس قسم کا موقع حاصل کرے اور امام علیہ السلام کو شہید کر دے۔ کیوں؟ کہ ابھی نوے امام نے دنیا میں آنا ہے، امامت کا سلسلہ جاری ہونا ہے۔ پھر خداوند کریم کی بہت ساری مصلحتیں تھیں۔ امام علیہ السلام کا ولی عہدی کو قبول کرنے کے بعد تین بڑے کام ہوئے۔ ایک یہ کہ ایک سکہ جو اس زمانے میں چاندی اور سونے کا چلتا تھا، اشرفی اور دینار اور درہم، اس کے ایک طرف خلیفہ کا نام لکھا جاتا تھا تو دوسری طرف امام رضا علیہ السلام کا نام لکھا جاتا تھا۔ یہ ایک فائدہ ہوا کہ اس زمانے کے مومنین حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اگر کوئی شخص ان 14 معصومین میں سے کسی ایک کا نام بھی اپنے پاس لکھ کر رکھ لے تو دو چیزوں کی معصوم نے ضمانت دی ہے کہ جل کر نہیں مرے گا اور ڈوب کر نہیں مرے گا۔ اس زمانے کے زیادہ تر سفر کشتیوں سے ہوتے تھے، سمندری اور دریائی ہوتے تھے، لہذا مومنین اپنی جیب میں وہ سکہ رکھتے تھے، امام علیہ السلام کا نام لکھ کے رکھتے تھے، تو اگر چیکنگ میں پکڑے جاتے تھے تو مار دیے جاتے تھے۔ لیکن جب امام علیہ السلام کا نام سکے پہ چندہ ہو گیا، اب وہ پیسہ جیب میں بطور امام ضامن رکھا جاتا تھا تاکہ مومنین کی جان و مال محفوظ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے یہاں جب کوئی مسافر سفر پہ جاتا ہے یا کوئی اہم کام ہوتا ہے تو اس کو امام ضامن باندھا جاتا ہے۔ یوں تو ہمارے 12 کے 12 معصوم بلکہ 14 کے 14 معصوم ضامن ہیں، لیکن ان کو امام ضامن اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے دور سے لے کر آگے تک یہ سکے پر امام رضا علیہ السلام کا نام لکھا جانا ضمانت بن گیا تھا کہ بھئی اب تو سکہ رکھا ہوا ہے حکومت وقت کا، یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ امام علیہ السلام نے 3 شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ میں تیرے دربار میں تیرے فیصلوں میں تیرے ساتھ شریک نہیں رہوں گا۔ دوسرا امام علیہ السلام نے شرط یہ رکھی تھی کہ تو شیعہ حیدر کرار کا قتل عام نہیں کرے گا۔ تیسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارات پر جو پابندی لگائی ہوئی ہے اس پابندی کو ہٹا دے گا کہ ہر آدمی جائے زیارت کے لیے۔ مامون رشید عباسی نے اعلان کیا تھا کہ جسے امام رضا علیہ السلام لکھ کر دے دیں گے وہ کربلا کی زیارت کے لیے جا سکتا ہے۔ اس طرح سے امام علیہ السلام کی ولی عہدی ہوئی اور امام علیہ السلام نے شیعوں کی جان کو محفوظ کیا۔ یہ امام علیہ السلام کی حکمت عملی تھی کہ جس کی وجہ سے ایک زمانے تک شیعوں کا قتل عام بند رہا، ورنہ محبان اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا جاتا تھا۔ لہذا آج کا دن امام علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ امام علیہ السلام کے بہت سارے فرامین ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بہت سارے کام انجام دیے ہیں۔ اس میں سے ایک مختصر سا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کتنی حمایت تھی اپنے شیعوں کی جو آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ امام علیہ السلام کے پاس ایک مومن آیا، کہنے لگا فرزند رسول میں مقروض ہوں،
میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور میرے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں بچی ہے، اور قرض خواہ جن کا مجھے قرض دینا ہے وہ مجھے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتے، سکون نہیں لینے دیتے، آپ میرے اس قرض کا کوئی بندوبست فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کل دربار میں آ جانا اور یہ قرضہ تیرا میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، دربار میں آ جانا، وہاں پر مجھ سے تقاضا کرنا کہ میرے 20,000 درہم آپ دیجئے۔ کہنے لگا مولا یہ گستاخی تو نہیں کر سکتا؟ امام نے فرمایا یہ گستاخی نہیں، یہ امر ہے، یہ ہمارا حکم ہے کہ ایسا کرنا ہے تم نے۔ وہ آیا دربار میں اور امام علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ میرے 20,000 دینار دیجئے، میرے 20,000 درہم دیجئے۔ امام علیہ السلام خاموش رہے۔ مامون رشید عباسی دیکھ رہا تھا تخت پر بیٹھا ہوا، کہنے لگا یہ شخص کیا کہہ رہا ہے فرزند رسول سے؟ کہا یہ 20,000 دینار امام کے اوپر قرض مانگ رہا ہے۔ کہا بلاؤ اس کو۔ خزانچی کو بلا کر کہا کہ 20,000 دینار دو اور نکالو اس کو باہر۔ یہ طریقہ کار استعمال کیا امام علیہ السلام نے مومنین کے قرضوں کو ادا کرنے کا۔ تو اب یہ صرف امام کا یہ عمل نہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ اگر میری جیب میں 4 پیسے ہوں اور میرا کوئی مومن بھائی مقروض ہو اور اس کے قرض خواہ اسے جینے نہ دیتے ہوں تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے مومن بھائی کا قرض اتار اس کی مدد کروں، خداوند کریم رزق میں بھی اضافہ کرے گا، مال میں بھی اضافہ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔